جلسہ ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. مضبوط مستحکم پاکستان پر ہم بات کرتے ہیں کیسے ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی میں ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. کردار ادا حکمران بھی کر رہے ہیں, عوام بھی کر رہی ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی کر رہی ہیں. آج دنیا بھر میں مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ دن منانا کافی ہے یا کہ صرف وعدے, دعوے, باتیں, سیمینارز, یہیں تک ہی تمام چیزیں محدود ہیں؟ کیا آج کے دن مزدور مزدوری پر نہیں گیا؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں ہیں. لیبر پالیسی کا قیام تو 70s میں ہو گیا تھا, لیکن عمل درآمد کہیں نہیں ہے. جب دل چاہتا ہے مزدور کو رکھ لیا جاتا ہے, جب دل چاہتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے. اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ حکومت وقت اس پر کب امپلیمنٹ کروائے گی؟ اس پہ بھی بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے آج خان صاحب, سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے پنجاب میں کئی مقامات پر یوم مزدور ڈے کے حوالے سے ریلیوں کا بھی انعقاد کیا, اور البتہ الیکشن جوں کہ تو ہیں, کیا 14 مئی کو الیکشن ہوں گے یا نہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. پھر ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی پر, اور بات کریں گے ہم کیا رشیا سے پیٹرول آ جائے گا اور یہ عوام اس سے مستفید ہو پائے گی یا نہیں. اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, کے دوارا اپنے ملک کی سیاست کے دیکھیں, سید سجاد علی شاہ. بہت شکریہ سر, شاہ صاحب آپ نے ٹائم دیا. اسٹارٹ کرتے سر. یوم مزدور 1 مئی, کیا مزدوروں کو حقوق مل گئے؟ ساجد, آج ہم لیبر ڈے پہ بیٹھے ہیں اور وینس ٹی وی نے پروگرام اس موضوع پہ کیا, بہت اچھا لگا. 1884 سے لے کے 1904 تک کی اگر میں ہسٹری میں جاتا ہوں تو وقت کی کمی کے باعث جو ہے پوری گفتگو نہیں ہو سکے گی. ان شارٹ ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں 1972 میں لیبر کے لیے قوانین بنائے گئے, اور 73 کے آئین کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے یہ ایک تشکیل دیا, پورا معاملہ قانونی شکل دی, اور لیبر قوانین کو جو ہے وہ پورا ایک بٹھایا اس کے اندر, قانون کے دائرے کے اندر. اب اس میں جو چیزیں اس وقت رکھی گئی تھیں, اگر آج ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت سے لے کے اب تک, اب تو اس وقت میں یہ کہوں گا کہ مزدور سبھی بن چکے, جو مہنگائی کی پوزیشن ہے مڈل کلاس رہا ہی نہیں, مڈل کلاس رہا نہیں, جو کہ ہاں اس وقت تو ہر آدمی مزدور ہے, اور مزدور کو جب ہی سمجھ میں آتا ہے تکلیف جب وہ خود مزدوری کرے. مطلب میں خود بھی دیکھتا رہوں گا کہ ایک مزدور اینٹیں اٹھا رہا ہے یا ریتی اوپر لے جا رہا ہے یا سریے کاٹ رہا ہے, تو وہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا, لیکن جب سمجھ آئے گا جب میں مزدوری کروں گا. تو اس وقت جو پوزیشن ہے پاکستان کی حالت پہ افسوس یوں ہے کہ اس قانون کو بنانے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد رہنما شہید ذوالفقار علی بھٹو, جنہوں نے اس کو کوزے میں بٹھایا اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور تمام لیبر تنظیموں کو ایکٹیو کیا اس وقت. اس کے بعد پیپلز پارٹی جو کہ کہلاتی ہی مزدوروں کی جماعت ہے اور کہلاتی ہی جو ہے وہ غریبوں کی جماعت ہے, اس وقت ان کو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ساجد تیسرا ٹینیور جو ہے وہ ان کا سندھ میں چل رہا ہے, سندھ میں چل رہا میں نہیں جاتے ہے نا. ہاں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز ریفارم ہوئی. دیکھیں مزدور کارڈ نکال دیا, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, بے نظیر کارڈ چل رہا ہے, انکم سپورٹ کارڈ ہے, یہ چیزیں ہیں, اچھی بات ہے, لیکن کیا ان میں ایسا ہے کہ یہ ریچ آسانی سے مل رہی ہے اور لوگوں کو مستحقین کو پہنچ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم بھی اگر چاہیں تو ان چیزوں تک اتنے آرام سے نہیں پہنچ سکتے. امپلیمنٹیشن جس طرح مزدور کی 8 گھنٹے نوکری ہوگی, چھٹی بھی ہوگی اس کے پاس, اس پر عمل درآمد آج تک ہوا یا نہیں, یا کہ وہی 12 16 گھنٹے اس سے نوکری بھی لی جائے گی اور پھر جب دل چاہے گا اس کو نکال دیا جائے گا؟ آج بھی آپ کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا ساجد, کہ ایک صحافی ہونے کے ناطے دل دکھتا ہے, تو میں آج بھی سروے پہ ذاتی طور پہ نکلا تھا کہ میں دیکھوں لیبر کہاں کہاں کام کر رہی ہے, اور جہاں جہاں بھی تعمیرات کا سلسلہ جاری تھا, چاہے وہ 1 نمبر ہو چاہے 2 نمبر ہو, وہاں مزدور کام کر رہے تھے. کئی جگہ رک کے میں نے سوال بھی کیا کہ آپ کیوں نکلے, آج آپ کا دن ہے, آج ہمارا دن ہے, آج ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے بچے راہ دیکھیں گے کہ ہمیں ابو آئیں گے تو کھانا ملے گا, تو میں مزدوری پہ آیا ہوں. مجھے بڑا دکھ ہوا. وہی چیز ہم ہر سال دیکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نیا دیکھ رہے ہیں. یعنی یوم مئی پہ مزدوروں کو یہ تک نہیں کہا جاتا
کہ آپ جو ہیں وہ ایک جگہ جمع ہو یا مختلف علاقوں میں یوسیز وائز جمع ہو. آج کی دہاڑی ہم آپ کو دیں گے, حکومت سندھ دے گی, آج ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے, آج ہم آپ کے بچوں کا خرچہ اٹھائیں گے. ایک ہی تو دن ہے. تعمیر اور ترقی کے اندر ہاتھ ہی مزدور کا ہے. وہ ملک نہیں بن سکتا جہاں لیبر کے قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہو. اور یہاں تنخواہیں بڑھانے کی آواز ضرور آتی ہے, لیبر کی دہاڑی بنانے کی بھی آواز آتی ہے کہ بڑھائی جائے گی, لیکن میں نہیں سمجھتا ساجد کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مزدور کے ساتھ باقاعدہ جوڑ توڑ ہو رہا ہوتا ہے اور اس کی مجبوری کو خریدا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں جی 1000 نہیں, ہم تو 500 روپے میں دہاڑی میں کام کرائیں گے, اور وہ اوور ٹائم بھی کر رہا ہے, وہ دہاڑی بھی لگا رہا ہے. دیکھیں میرے نبی پاک کو مزدور کا ہاتھ بہت پسند تھا, اور مزدور جو ہے نا اس کا حق ہے کہ اس کو پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری ملے. بہت خوبصورت آپ نے بات کی. پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں سر, ایک بریک لیتے ہیں, آپ نے کہیں نہیں جانا, اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, اور آپ وفاق کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, عبدالرزاق باجوہ صاحب. بہت شکریہ باجوہ صاحب, آپ نے ٹائم دیا. اور باجوہ صاحب پہ چونکہ آج لیبر ڈے کے حوالے سے ان پر بڑا امتحان بھی ہے, کیونکہ آج ان کا جس پارٹی سے تعلق ہے, بانی پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے لیبر پالیسی کا قیام کیا, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. آج بھی جب جس کا دل چاہے وہ مزدور کو باہر نکال دیتا ہے, آج بھی جب جس کا دل چاہے اس سے 15 گھنٹے 12 گھنٹے کرواتا ہے. قانون کہتا ہے 8 گھنٹے نوکری اس نے کرنی ہے, پھر اس کو چھٹی بھی آپ نے دینی ہے. باجوہ صاحب 90s میں نہیں جاتے, اس کے بعد بھی تیسرا دور ہے آپ کا سندھ میں. مزدور کارڈ تو آپ لوگوں نے دے دیا, لیکن انڈسٹریل زون بنے ہوئے یہاں پہ, لاکھوں میں تعداد ہے مزدوروں کی, اور آپ چونکہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم روٹی کپڑا مکان دینے والی جماعت ہیں, تو آپ کہاں کس نیند میں ہیں؟ باتیں وعدے دعوے. اب تو سر وہ مزدور کو بھی آپ پہ اعتماد نہیں رہا. کب وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا, اس کی نوکری کی کون اس کو کنفرمیشن دے گا کہ آپ 1 سال کے لیے ہمارے پاس ہو یا 2 سال کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد صاحب بہت شکریہ, آپ نے مجھے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پارٹی کا موقع پیش کرنے کا موقع مہیا کیا. دیکھیں جی, بانی پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے روٹی اور کپڑا مکان کا جو نعرہ لگایا تھا, یہ DHA اور ڈیفینس میں رہنے والوں کے لیے نہیں لگایا تھا. ان کے پاس تو وافر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں یا انہوں نے حاصل کر لی ہیں. یہ عام اور غریب اور لیبر اور مزدور کے لیے بات کی تھی. تو یہ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی جب 1973 میں جب اقتدار میں آئی, اور تو آپ دیکھیں کہ بھٹو صاحب کی پالیسیاں لیبر پالیسی کے ساتھ ساتھ ہر میل, ہر کارخانے, ہر جہاں پر بھی مزدور محنت کش کام کرتے تھے ان کو پروموٹ کیا اس وقت کی حکومت نے. اور بھٹو صاحب نے لیبر جو ہمارے مزدوروں کی وہ جو قوانین بنائے گئے تھے اس پہ عمل درآمد کون کروایا؟ دیکھیں بدقسمتی سے کہ ذوالفقار علی یہ بھٹو کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, ریلی اپریشیٹ, جی لیکن عمل درآمد کروایا. دیکھیں بھٹو صاحب کو اللہ پاک نے زندگی کم عطا فرمائی, وہ ایک حادثے کا شکار ہو گئی, یعنی ایک ڈکٹیٹر کی جو کہ لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں بھٹو صاحب بہت کچھ کرنے جا رہے تھے لیبر کے لیے, اور آج تک پاکستان پیپلز پارٹی 1 انچ بھی اپنے منشور سے موقف سے بالکل پیچھے نہیں ہٹی. آپ دیکھیں کہ جب پھر 2 بار بے نظیر صاحبہ کے ساتھ ان کی گورنمنٹوں کو 2 مہینے 2 سال 21 مہینے شاید ایک بار اور 20 مہینے ایک بار. المیہ یہ ہوا کہ ہمیں انہوں نے مکمل طور پہ کام کرنے کی ہمیں موقع ہی عطا نہیں کیا. انہوں نے کوئی نہ کوئی روڑے اٹکا دیتے تھے. پھر جب 5 سال اب ملے, آصف علی زرداری صاحب جب پاکستان کے پریزیڈنٹ بنے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر بنے, تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ اس وقت لیبر اور مزدوروں کے لیے بڑے کام ہوئے. آپ دیکھیں جو 25 سال ڈکٹیٹر نے جو لوگ اسٹیل ملوں سے نکالے, ضیاء الحق نے مشرف کے دور سے جنہیں نکالے, انہیں دوبارہ بحال کیا گیا, بلکہ پروموٹ کیا گیا, بلکہ ان کی اگر ان میں کچھ جو ہمارے لیبر ہمارے مزدور اسٹیل مل کے جو ملازمین تھے اگر وہ وفات پا گئے تو ان کی فیملیوں کو
ان کی جو ہے ان کی پرمیشن کے ساتھ ان کی سیلریاں 20-25 سال کی سیلریاں لیبر کو کس نے دی؟ پاکستان پیپلز پارٹی. تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ہے مزدوروں کی پارٹی, یہ تو ہے غریبوں کی پارٹی, یہ تو ہے عام لوگوں کی پارٹی. اس پر الزامات جو بھی کوئی لگاتے ہیں ہم ظاہر ہے کسی کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتے, لیکن یہ مزدوروں کا اگر دل دھڑکتا ہے, مزدوروں کا اگر سپورٹ حاصل ہے تو پاکستان میں کسی بھی جماعت کو وہ پاکستان پیپلز پارٹی. چلیں جی, آپ نے لیبر ڈے کے حوالے سے حکومتی موقف بھی لے لیا, آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. ملک میں اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے, اسے بھی روشنی ڈالتے ہیں. گزشتہ دن سابق سی ایم پنجاب پرویز الہی گھر کے پس بڑا گھیراؤ تھا, ایون بختر بند گاڑیوں نے اس کے گیٹ تک ان کے توڑ دیے, چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. یہ تمام جو 11 جماعتیں ہیں کئی وقتوں میں کئی ادواروں میں انہوں نے حکومتیں کی ہیں, ان کو بڑا وسیع ایکسپیرینس ہے. تو آج پھر یہ جو بیج جو ڈال رہے ہیں, کل پھر ان کو یہی کاٹنا ہوگا. باجوہ صاحب, کیا پرویز الہی جیسی شخصیت سابق سی ایم کے گھر پہ جو ہو رہا تھا, وہ ویڈیوز آپ نے خود دیکھی ہوں گی, ایسے ٹکر مار کے ایسے گھسی ہیں ساری بختر بند گاڑیاں, کسی دہشت گرد کو پکڑنے جا رہے ہیں. ساجد صاحب اس بندے نے جہاز بھر بھر کے ڈالر باہر بھیجے, وہ اور اس نے جو پنجاب کا حال کیا, جو اس نے ہمارے صوبے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ سارا وہ لے گیا باہر ملکوں میں, بھر بھر کے جہاز فراگوگی کے کس دور میں گئے, کون لے کر جاتا تھا, یہ سارا آپ دیکھیں. ثبوت کہاں ہے اس کے؟ باجوہ صاحب, الزام لگانا بہت آسان ہے, ثبوت ہیں. دیکھیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کیا کیا آپ ان کے دور میں نہیں دیکھیں, جب یہ تبدیلی خان کا دور تھا تو آپ دیکھیں کہ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز, وہ ایک کراچی کے ریسٹورنٹ میں رہائش پذیر تھی. ایک دن غلط ہوا, ان کا دروازہ توڑا گیا. پھر آپ دیکھیں فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے انہوں نے ارسٹ کیا, وہ بھی غلط ہوا. آپ بھی وہی کر رہے ہیں؟ نہیں, بالکل نہیں کر رہے, بالکل نہیں کر رہے. کیا تھا جو کل ہوا؟ دیکھیں اگر ایک ڈپارٹمنٹ کی آپ نے ان کی خواتین کو روتے ہوئے نہیں دیکھا؟ نہیں, دیکھیں وہ اگر ایسا ہوا ہے, اور یہ وہاں جو اینٹی کرپشن کے جو چیئرمین ہیں جو بھی ہیں پنجاب میں, اب مجھے اس کا مکمل طور پہ نہیں پتا کون صاحب ہیں, دیکھیں اس کی وفاقی حکومت نے بھی مذمت کی ہے, اس کی ہماری پی ڈی ایم کی پوری گورنمنٹ. باجوہ صاحب چونکہ آپ بڑے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں منجے میں سیاستدان ہیں, مذمت وہ کر رہے ہیں تو یہ کر کون رہا ہے؟ جنات تو نہیں کر گئے نا سر. دیکھیں پنجاب گورنمنٹ ہے, وہ انڈیپینڈنٹ ہے, وہاں پہ نگراں گورنمنٹ جو ہے ابھی قائم و دائم ہے وہاں پر. وہاں کے جو چیف منسٹر صاحب سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں یہ میرے بیٹوں جیسے ہیں. نہیں, تو اس میں رشتہ اگر کسی کا محبت کا ہے وہ پھر یہ رشتے نبھا رہے ہیں. نہیں, یہ دیکھیں یہ آصف علی زرداری یا نقوی صاحب کو اس کا الزام نہ دیں. ایک ڈپارٹمنٹ کو, ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے, اسے وہ بندہ مطلوب ہے, اس کے ہیڈ نے اگر چھاپا مارا ہے تو وہ جواب دے گا. چلیں میں آتا ہوں اس پہ. شاہ صاحب یہ صحیح ہوا پرویز الہی صاحب پہ جو یہ کارروائی کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ عام آدمی بھی نہیں ہے. چلیں ویسے تو قانون تو سب کے لیے برابر ہے, لیکن یہ وہی تسلسل ہی چل رہا ہے جو ہم نے عمران خان کی حکومت میں دیکھا. عام آدمی تو ساجد مشرف صاحب سے لے کے نواز شریف تک کوئی بھی نہیں تھا, بلکہ بھٹو صاحب سے چلے آپ, عام آدمی کوئی بھی نہیں تھا. اور جیلیں اور پھانسیاں اور ہوتے وہ نااہلی اور ملک بدری سب نے جیلی بے نظیر خود ملک بدل رہی ہیں. ہسٹری کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سیاسی انتقام کی کارروائیاں ہوتی رہی ہیں. اور پرویز الہی صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے, قابل احترام ہے, سیاستدان ہے ظاہر پاکستان کے, اور جب سے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاملات خراب ہوئے ہیں چودھری شجاعت, اور انہوں نے آج شکوہ بھی کیا ہے کہ میرے لیے لوگ کیوں نہیں نکلے. ہاں, پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا, احتجاج کرنا چاہیے کافی تھا. معاملات جو ہیں وہ دوسری طرف چلے گئے. اور پھر جنہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی, جوائن کرنے کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ اتنا بڑا چھاپا پڑا ہے ان کے گھر کے اوپر کہ دروازہ توڑ آپریشن ہوا, اور پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اس کے لب خاموش. دیکھیں ہم نے مذمتی بیان ضرور آئے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کو سیکیور کرنے سیکنڈوں میں جو ہے ان کے اپنے کارکن پہنچ جاتے ہیں وہاں اور پورا ہو جاتا ہے, تو وہ پرویز الہی کے گھر کے وہاں ایسی کوئی صورتحال, ایسی کوئی مداخلت دیکھنے کو نہیں ملی, بلکہ گھر کی خواتین ہی رو پیٹ رہی تھیں. اور وہی وجہ کیا ہے؟ خان صاحب ایسی اسٹیٹمنٹ بھی تو دے سکتے تھے نا شاہ صاحب, کیونکہ صدر پنجاب وہ کہہ سکتے تھے کہ کارکنان سڑکوں پہ آئیں احتجاج کریں پرامن, لیکن خان صاحب نے کہا. خان صاحب جو ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی پہ چلتے ہیں,
اور ان کی اسٹریٹجی تھی کہ مزدور ڈے کو جو ہے وہ ہم نے ریلیاں نکالنی ہے. اوکے وہ ایونٹ نہ کھلائے وہ بالکل ٹھیک کرنے میں لگے ہوئے تھے اور کارکنوں کو وارم اپ کر رہے تھے, اور اسپیچ بھی اب وہ ہفتہ وار انہوں نے جاری کر دی اور باقاعدہ وہ اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو ان کے پاس کہاں ٹائم ہے, بڑے لیڈر ہیں, تو وہ پرویز الہی صاحب کو اب سوچنا ہوگا کہ کیا ہوا. اچھا ساجد صاحب دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کو خود ڈکلیئر کیا ہے عمران خان نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو, یہ ریکارڈ پر ہے, وہ ماضی ہو گیا. تو دیکھیں ڈاکو کے گھر پہ اگر ڈاکو کے گھر پہ پولیس چلے جاتی ہے تو اس میں کیا, ٹھیک ہے خان صاحب نے وہ جس طرح کی دوسروں کے لیے مذمت کرتے ہیں وہ کر دی انہوں نے, ٹھیک کیا. نہیں تو پھر دوستی بھی تو کی نا خان صاحب نے سر. نہیں دوستی تو صاحب نے ان کو صدر بنایا, رشید سے بھی کی دوستی تو وہ سب سے کرتے ہیں, نبھاتے کسی کے ساتھ نہیں ہے. اچھا یہ بالکل ان کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ تو جاوید میاں داد آپ کے سامنے ہے. خان صاحب سے بھی یہ پوچھا گیا بارہا, انہوں نے مطمئن نہ کر سکے. وہ سیکیورٹی کے حوالے سے خان صاحب کافی, اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بہت کم از کم وہ کہیں کہ چلے جی مجھے پروڈیوسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے آپ پاکستان تحریک انصاف کی خاتون رہنما ہے, تو میں چاہوں گا کہ ان سے بھی موقف لے لیں کیونکہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے. سرینا عدنان خان میں جوائن کیا, بہت شکریہ بی بی آپ نے ٹائم دیا. میں چاہوں گا کہ پہلے بات کر لیتے ہیں چونکہ آج 1 مئی ہے, لیبر ڈے ہے, تو خان صاحب نے مزدوروں کے لیے کیا کیا, کیونکہ میں حکومت سے اس پہ موقف لے چکا ہوں, آپ اس وقت اپوزیشن میں ہیں. دیکھیں السلام علیکم, پہلے تو شکریہ بلانے کا ساجد. اچھا دیکھیں لیبر ہمارے تو پورا ٹینیور جو گزرا, جب ہم برسر اقتدار تھے اس کی بات کرتی ہوں میں, کہ انہوں نے تو بات ہی اس طبقے کی ہے جو کہ مزدور سے بلانگ کرتا ہے. ہمارے چیئرمین صرف بات نہیں بی بی, بات سے تو انہوں نے عمل بھی کیا نا. ڈیلیور کیا کیا مزدور, ڈیلیور کیوں نہیں, یہ جو سارے پروگرام جو انسان دوست پروگرامز تھے انہوں نے مشینوں پہ انویسٹ نہیں کیا تھا, اگر آپ نے دیکھا ہو, یا سیمنٹ گارے میں, یا پل بریج جس میں کمیشنز بنتے ہیں, انہوں نے جو خزانے کا رخ موڑا عوام کی طرف ڈائریکٹ موڑ دیا تھا. جو ہمارے پروگرامز تھے وہ محنت کش کے لیے بھی تھے, جس میں ان کو بینیفٹ بھی ملا. جو خواتین ہماری محنت کش تھیں انہیں بہت وہ ملا, کیونکہ آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں. آپ ہمیشہ کہتی ہیں مجھ سے فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کریں, تو مجھے بتائیں نا کتنے لوگ مستفید ہوئے تھے. ہمارے پاس دیکھیں ڈیٹا موجود ہے احساس کیش کا, جب خواتین کے اس سے جب انہیں پرائرٹی بھی ملی, اور پھر اس کے بعد تمام ضرورت مند گھرانوں میں گیا, جبکہ کرونا کا ٹائم تھا, مطلب وہ ٹائم تھا کہ اسی سوچ کے تحت انہوں نے 3.5-4 سال میں کیا مزدور 8 گھنٹے نوکری کرتے تھے, پناہ گاہیں 12 گھنٹے ہی کرتے تھے. اچھا پہلے آپ بولیں پھر میں بولوں. آپ کا جو ٹرنوور تھا اس میں مزدوروں کو ریلیف ملا تھا. کین یو لیٹ می آنسر پلیز. اوکے سو پناہ گاہیں جو کانسیپٹ بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ جو گاؤں دیہاتوں سے جو مزدور طبقہ آ جاتا ہے شہروں میں روزگار کمانے, ان کے پاس وہ جتنا پیسہ ان کو ملتا تھا اس میں وہ گھر رکھے اپنا, یا اپنا گھر چلائیں جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہوئے. تو پناہ گاہوں میں وہ سارے مزدور جو ہے وہ ٹیررسٹ کا پورا ڈیٹا موجود ہے. آپ کہیں گے میں اگلے پروگرام میں آپ کو لا کے بھی دے دوں گی, کیونکہ میں صحیح ڈیٹا دوں گی نا, میں ایک مفروضے پہ نہیں بات کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ جو کرونا کے ٹائم میں سب سے زیادہ جو بیک لیش آ رہا تھا وہ اسی طبقے پہ آ رہا تھا, جتنے بینیفٹس ملے وہ انہی کو ملے. اس کے بعد بھی جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہیں, چاہے وہ لنگر خانے ہوں, چاہے وہ تو سارے, اگر آپ جا کے لیاری کا جا کے دیکھیے گا وہاں آپ کو ڈیٹا ملے گا, پتہ چلے گا کتنا مزدور طبقہ وہاں آ کر کھانا بھی کھاتا تھا, رہتا بھی تھا رات میں, اور صبح مزدوری کرنے بھی چلے. آگے آپ کا پوائنٹ, کیونکہ آج آپ سینسس کے حوالے سے ایک پروٹیسٹ میں تھی, میں چاہوں گا کہ آگے بڑھائیں سلسلے کو آگے. جی ایک بات لیبر ڈے پہ ضرور کرنا چاہوں گی, جو ایکچوئل بات ہے وہ یہ کہ دیکھیں امپلیمنٹ لیبر لاز بہت اچھے بنے ہوئے ہیں, مگر ان پہ امپلیمنٹیشن جو ہے, یہی میرا سوال تھا جس پہ آپ نے کہا تھا مجھے انٹرم نہ کریں, وہ امپلیمنٹیشن آپ لوگ بھی نہیں کر پائے تھے. بالکل نہیں, کوشش دیکھیں چائلڈ لیبر کے اوپر جو بات ہوئی, مزدور آپ سے کوشش نہیں توقع کرتا نہیں, انہوں نے بالکل امپلیمنٹیشن پر بھی ہمارے دور میں دیکھیں, ایک پاکستان جو بنے ہوئے 3.5 سال نہیں ہوئے, پاکستان کی تاریخ پرانی, اور جو جتنے بھی اس وقت حکمران قبضہ کر کے بیٹھے بنے ہوئے تو 75 سال ہو گئے, لیکن قوم نے یہ کہا تھا کہ ان کو ہم نے ریجیکٹ کیا, خان صاحب کو پاس کیا, خان صاحب کو مینڈیٹ دیا, نیا پاکستان آیا تھا, اس میں تبدیلی کب آئی, کیوں نہیں آئے گی. اچھا آپ لوگوں کا یہ ہے کہ جو ہزاروں سال یہ جو ہمارے جو اتنے دیمک زدہ جو ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, وہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ 30 سال 35 سال کا جو سسٹم ہے اس کو آپ
اگر آپ 3 سالوں میں مکمل طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک دم راتوں رات رزلٹ آ جائے، ایسے نہیں. ایک قرارداد بھی پاس نہیں ہوئی. آپ میری اگر میں غلط نہیں، اگر آپ مزدور کے دیکھیں قرارداد، بات یہ نہیں ہے ڈائریکٹ بینیفٹ پہنچا ہے. آج آپ کو پتہ ہے یہ جو مزدور ہیں اسلام آباد میں موجودہ حکومت نے وہ تڑے ہی گرا دیے، جو کہ ان کو یونٹ، ان کو بھکاری بنانے کے بجائے ان کو روزگار کے مواقع اس جگہ فراہم کیے گئے تھے. میں آپ کو اس کا ملبہ دکھا دیتی ہوں جو ٹریکٹر انہوں نے چلا. آپ آج احتجاج کر رہے ہیں، پی ٹی آئی جگہ جگہ بینرنگ کر رہی ہے کہ یہ فراڈ مردم شماری ہے، ڈیجیٹل مردم شماری ہم نہیں مانتے. تو بی بی آپ کے ٹرن اوور میں بھی مردم شماریاں ہوئی تھی، تب تو آپ کو کراچی کی آواز اچھا دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے کہ ہمارے ٹینیور میں اس کو جو ورنہ تو 10 سال میں ہو رہی ہوتی تھی، جو اس کو جو کیا گیا یہ اسد عمر صاحب کا انیشیٹو تھا. آپ ذرا اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں، اور وہ خان صاحب کی ہدایت پر کیا گیا تھا کہ اس کا جو سارا جو اب جو یہ جو کہ یہ 5 سال یعنی اب 5 سال کے اس پر ہو جائے. پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، ورنہ سینسس کے آپ دیکھ لیں کہ ایسی اعداد و شمار ماضی میں رہے. اچھا اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ جب باری آئی اس کی تو انہوں نے ظاہر اس میں فراڈیولنٹ اور وہ سب کرنا شروع کر دیا جو ان لوگ کا ہر چیز میں شیوا ہے. اب اس میں کس طرح دیکھیں کیسے ممکن ہے کہ کراچی جیسے شہر جس میں سارے پاکستان سے آ کے لوگ آباد ہوتے ہوں، اس کی آبادی جو ہے پچھلے سینسز میں جو ہے وہ زیادہ اور اب کم ہو گئی ہو. 1.40 کروڑ یہ شہر کی آبادی جو جس پہ ہم نے آواز اٹھانی شروع کر دی. جب آپ کی حکومت تھی تب بھی ایم کیو ایم اور دیگر پولیٹیکل پارٹیوں نے کہا تھا کہ کراچی کو آپ نے کم گنا ہے. دیکھیں آپ یہ بات کو سینسس تو اب ہو رہے ہیں نا، دیکھیں ایم کیو ایم کی تو بات آپ یہ جو ان جماعتوں کی جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں ان کی اس لیے نہیں کر رہے. ابھی انہوں نے اپروول جا کے شہباز شریف کو دیا ہے، مطلب ان کے ہر غلط کام کو تو اپروو کر دیا نا انہوں نے. اس کے بعد وہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدعا اٹھانا ہے کراچی کے ساتھ ظلم. بھائی کیسے آپ ہی تو شامل ہو اس میں، اب اس وقت ہوا کیسے ظلم؟ اب آپ سن لو، فیکٹ سن لو وداؤٹ انٹرپٹنگ می فار اے وائل. کچی آبادیوں کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے کراچی میں جو موجود ہے، ہونا چاہیے، انسان بستے ہیں ادھر، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو اب پہلی اچھا دوسری چیز آپ کو میں بتاؤں کتنے افغان مہاجرین جو ہے وہ سب کراچی میں زیادہ مطلب آ کے بس گئے، ٹھیک ہے نا. سوراخ گوٹ سے لے کے ہمارے سامنے کی بات ہے، بس چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم، اور آج کلفٹن تک جو ہے نا ظاہر ان کی آبادی میں ان کا ڈیٹا اس طرح نہیں مینج ہوا ابھی تک. ہمارے پاس بنگالیز جو ہے کمیونٹی آباد ہے، ان کو آئی ڈی کارڈ کا نہیں اجرا. سنیں نا اب موجود تو ہے نا یہ سارے، خواجہ سراؤں کا نہیں ہوا ہے جو ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کیا گیا ہے پراپرلی. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ 30,000 تو ہم نے کاؤنٹ کیے ڈور ٹو ڈور میں، ایسے اپارٹمنٹ سے تو اور بھی بہت زیادہ ہوں گے ہزاروں، کہ ایک فلور تک آئے اوپر کا غائب سارا، 10 منزلوں کے لوگ غائب. ارے بھائی کراچی کے عوام کے وجود کو تو تسلیم کرو، اس کی تو نفی مت کرو. آگے آپ کا ملیں گے، نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، جابز نہیں ہے، اس وجہ سے کم جاب ظاہر ہے جب وجود ہی نہیں مان رہے تو وہ تقسیم بھی ویسے ہی ہوگی. اندرون سندھ کا کم دکھایا یعنی زیادہ آبادی دکھا دی گئی ہے. لیٹ می فنش دا نیریٹو. اور ادھر جو ہے وہ کم دکھائی گئی ہے، وہ بھی غلط ہے ان لوگوں کے ساتھ، یہ بھی غلط ہے. نہ کم دکھانی چاہیے نہ زیادہ دکھانی چاہیے، جو ہو وہ دکھانی چاہیے. این اے کی 2 سیٹیں غائب ہو رہی ہیں، کراچی سے 4 پروونشل اسمبلی کی سیٹس غائب ہو رہی ہیں. تو کیسے کراچی کو فنڈز ملیں گے پراپرلی جب لوگوں کی کاؤنٹ نہیں؟ ٹھیک ہے آگے آپ کا شاہ صاحب، یہ ڈیجیٹل مردم شماری، جماعت اسلامی کو تحفظات، پی ٹی آئی بھی ریلیاں نکال رہی ہے، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ہم ٹائم لائن بڑھا دیں گے، توسیع کر دیں گے، اور جو کراچی کا کاؤنٹ ہے کر دیے 15 دن بڑھا دیے، مزید بڑھا رہے ہیں. مسئلہ حل ہوگا اس سے؟ مسئلہ حل پتہ ہے کیا، دیکھیں میں تھوڑا سا کہیں اتفاق کرتا ہوں تو کرتا ہوں، نہیں کرتا بتا دیتا ہوں. بات ابھی یہ محترمہ کر رہی تھی ہماری بہن کہ کچی آبادیوں میں بھی انسان رہتے ہیں، ان کی بھی کاؤنٹنگ ہونی چاہیے. جب نادرا سے ڈیٹا کا ایک معاملہ طے ہو گئے اور تمام چیزیں طے ہوئیں تو اس میں طے یہ پایا گیا کہ مستقل پتے کے اوپر ہی ووٹ کاؤنٹ ہوگا. رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے. اچھا اب جو لوگ کہیں سے آتے ہیں یہاں، مزدور طبقہ ہو یا کوئی کارندے ہوں قبضہ مافیا کے، وہ جب کچی آبادیوں میں 500 گز زمین یا پھر ایک ایکڑ کے ٹکڑے گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ یہاں پہ جو ہے وہ مستقل پتے میں نہیں آ رہے ہوتے، ایزن میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو مردم شماری کے اندر لینا اور پھر ووٹ کاؤنٹنگ میں لینا، یہ چیز زیادتی کہلائے گی. ساجد، جو شہری آبادی ہے، شہری آبادی کو کاؤنٹنگ پراپر کرنا حکومت کا فرض ہے، اور وہ ٹائم اسی لیے بڑھایا گیا ہے کہ اس میں کوئی رہ نہ جائے. اس میں ہوا تھا معاملات رہ گئے تھے، اسی وجہ سے پہلے بھی بڑھایا گیا، 30 کری گئی اور اب پھر بڑھانے کے لیے بات کی گئی کہ 15 دن دیے جائیں گے. رہ گئی بات اس بات کی کہ انٹیریئر سندھ میں
دیکھیں ہم یہاں کے رہائشی ہیں, ہم شہری لوگ کراچی کو پہلے فوکس کرتے ہیں, لیکن انٹیریئر سندھ کا مسئلہ ہی کہ وہاں کو بڑی بڑی عمارتیں ہر جگہ پہ نہیں بنی ہوئی ہیں. بہت آسان ہے وہاں کی مردم شماری کر دینا, اور ایک ایک گاؤں میں اگر کوئی لوگ ہیں تو وہ ایک وڈیرا اچھی طرح جانتا ہے, ایک جاگیردار جانتا ہے کہ یہاں کتنے گھر ہیں اور کتنے لوگ رہ رہے ہیں, مقامی لوگ رہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں مزدوری کی بات ہو رہی تھی تو مراد علی شاہ نے جا کے وہاں پہ جو یہ فائر ٹینڈرز ہمارے فائر مینس ہمارے جو شہید ہوئے تھے ان کے گھروں پہ جا کے جو اچھے کام کیے گئے وہ بالکل بولنے چاہیے, لیکن مزدوروں کو جو ان کا حق دیا جانا چاہیے تھا پراپر نہیں ملا. اسی طرح مردم شماری اور سینسس میں یہی کہوں گا کہ اس وقت کراچی کی آبادی پچھلی آبادی سے, پچھلے سینسس سے زیادہ ہے, اس کو دیکھنا پڑے گا. ہاں جو یہ سسٹم کیا گیا ہے کارڈ کے حوالے سے, NICs کے حوالے سے, ڈومیسائل کے حوالے سے, اس سسٹم کو جوڑ کے دیکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہر کوئی یہاں پہ یہ کہے کہ جی میں مقامی ہوں اور مقامی کے جو حقوق ہیں وہ آپ سمجھتے ہیں. تو یہ چیزوں کو سینسس کے اندر مد نظر رکھنا ہوگا. شاید اب میں آتا ہوں باجوہ صاحب, چونکہ حکومت آپ کی ہے, پیپلز پارٹی کلیدی اتحادی ہے, الیکشن سے بھاگنے کا الزام آپ پر لگایا جا رہا ہے. 90 روز میں آئین کہتا ہے الیکشن کرواؤ, وہ نہیں ہو رہے. پھر ہم نے دیکھا جوڈیشری ورسز حکومت بھی ایک چلا. پھر اب ججز کو ہراساں کرنے کے لیے PTI کا نیریٹو ہے کہ آپ آڈیو لیک اب آنا شروع ہو گئی, اور جس کی آپ لوگ ماضی میں مذمت کرتے تھے جب مریم صاحبہ کی آتی تھی. تو یہ آپ بھی تو وہی کچھ کر رہے ہیں. دیکھیں ساجد صاحب, ایک خان صاحب نے سب کو ڈرا دیا ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, نہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں, نہ ہم خان صاحب سے ڈر رہے ہیں, اور نہ ڈرنے کی ضرورت ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو گفتگو جو آئے دن جو یہ جج صاحبان کی اور سابق جج صاحبان کی اور مختلف لوگوں کی جو آ رہی ہیں مارکیٹ میں, آخر انہوں نے یہ باتیں کی نا, ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے ڈمی بنا کر کے, کسی نے جالی بنا کر کے مارکیٹ میں لے آیا کوئی. اچھا ویسے ایک معصومانہ سوال ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کی نہیں آتی؟ دیکھیں الحمدللہ اگر ہماری ہے ہی نہیں ہے تو آئے گی کہاں سے؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس قسم کی سازشوں میں, صدر آصف علی زرداری کی ہم جو کہتے ہیں میدان میں کہتے ہیں, جو کہتے ہیں ٹی وی پر اوپن کہتے ہیں. آپ نے آصف علی زرداری صاحب کا پچھلے دنوں انٹرویو دیکھ لیا, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم بڑے درویش لوگ ہیں اور ہم سیدھے سادے سے لوگ ہیں اور ہم تو لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے بھی منا لیتے ہیں. انہوں نے تو ذرا اور محسوس نہیں کیا اس ملک کے. ممکن ہے پیپلز پارٹی والے فون کا استعمال نہ کرتے؟ نہیں بالکل کرتے, لیکن الحمدللہ اس طرح کی گھٹیا گفتگو نہیں کرتے جو آج کل جو سامنے آ رہی ہیں, جن لوگوں کی جو PTI کی آ رہی ہے یا جو جج صاحبان کی آ رہی ہے. حالانکہ یہ افسوس کی بات ہے, اب یہ کون کر رہا ہے یہ تو دیکھنا چاہیے, حکومت کو بھی دیکھنی چاہیے. اور وزیر اعظم بھائی ہے, دوسرا بھائی وطن واپس نہیں آ پا رہا. آپ کہہ رہے ہیں PTI نے اس ملک کو لوٹا, ایک کرپشن ثابت کر نہیں پا رہے آپ لوگ. آپ نے کہا تھا عوام کو ریلیف دینے آئے, ریلیف کا ایک آر بھی نہیں دیا آپ لوگوں نے. سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب ہیں, ان کی اپنی جماعت ہے نون لیگ, اس کے وہ سربراہ ہیں یا لیڈر ہیں جو بھی ہیں, ان کے بھائی کا معاملہ, وہ معاملہ ہمارا نہیں ہے, وہ ان دونوں بھائیوں کا یا نون لیگ کا معاملہ ہے. ہمارا ہم سے آپ سندھ پر بات کر سکتے ہیں, ملک کی معاملات پہ بات کرتے ہیں. نہیں سر, وفاق پہ بات کروں گا میں آپ سے. بالکل کریں بالکل. آپ تو وفاق آپ جواب دیں, آپ نے عوام کو ریلیف کیوں نہیں دیا؟ نہیں دیکھیں, آپ نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار, وہ بھائی کہاں سے کہاں. ساجد صاحب میں کئی بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں, ہم نے سیاست اپنی داؤ پر لگا کر ریاست کو بچایا ہے. جو حال تبدیلی خان کر کے گیا ہے ملک کا, جس طرح ملک کو ڈیفالٹر, وہ تو حیران ہے کہ یہ ملک کیسے قائم و دائم ہے, انہیں کیسے IMF سے ڈیل ہو رہی ہے, انہیں کیسے یہ دوبارہ ملک کو لا رہے ہیں پٹری پر. وہ تو حیران ہے. وہ بندہ تو کہہ رہا تھا اب گیا, وہ تو رات دن یہی کہتا رہتا تھا کہ یہ ملک گیا, یہ ملک جانے والا, یہ ڈیفالٹر ہونے والا. اس کی گفتگو جو اس نے اپنے اس وقت کے فنانس منسٹروں سے کی ہے وہ ریکارڈ پر ہے. تو پھر الیکشن کروائیں تو آپ پھر جیت جائیں گے. خان صاحب سے پھر کس چیز کی گھبراہٹ ہے؟ ساجد صاحب الیکشن کسی کی خواہش پر نہیں ہو سکتے, الیکشن آئین کی خواہش پر تو ہو سکتے ہیں نا سر. دیکھیں آئین میں کل اگر خان صاحب آ کے بیٹھ گیا تو پھر آپ یہ نہ کہیے گا خان صاحب 5 سال پورے ہو گئے. وہ دلی دور ہے, وہ پہلے داؤ لگ گیا ہے نا, اب نہیں لگے گا. میں کہہ کے جا رہا ہوں آپ کو, وہ لگ گیا ایک بار داؤ, جب اسٹیبلشمنٹ نے اور جب عدلیہ نے پورا پنجہ پکڑ کر انہیں بٹھایا, جو ساری چیزیں انہیں, وہ نہیں مطلب یہ کہ اس پاکستان میں آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو سیاست کرنے نہیں, بالکل کرنی چاہیے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, وہ سیاست کریں اور ریئلی جس طرح جیت کر آتے ہیں اس طرح آئیں. چلے بی بی, آپ سہارا آگے آپ کا بیٹھ. بی بی آپ نے سنا حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ دن گئے. اچھا دیکھیں, پہلے میں بات کروں گی فرسٹ میں کے لحاظ سے کہ
सेहत कार्ड में, मजदूर भी उस VIP वार्ड में इलाज लिया है उसने, जिसने मिलियनर्स ने लिया, और सेहत कार्ड वाला कॉन्सेप्ट इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। KPK के मजदूर भी कराची में उन्हीं हॉस्पिटल्स में गए उस कार्ड के ऊपर, जहां जहां हमें अलाउ किया, सिंध हुकूमत ने यहाँ पे आने ही नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये बहुत शानदार चीज है और इसमें क्लीन स्वीप है हमारी पार्टी के लिए, और अवाम भी हमारे साथ होती इस चीज पे। अच्छा, सेकंड चीज, ये जो मर्दमशुमारी का जो है ना, ये सारा पावर गेम की वजह, सिंपल। क्यों? क्योंकि सिंध से अंदरूनी आबादी बढ़ा के वहां की NA की और PS की सीट्स वहां से इंक्रीज करके उधर लेकर आएंगे, जहां वडेरा जो इंतजामिया को भी अपने साथ मिलाना, बढ़ाई जाएंगी, बेईमानी से ना, मुख्तलिफ रिगिंग के तरीके होते हैं ना, ये प्री पोल रिगिंग में आ जाता है फिर। अच्छा, वो कर दिया जाएगा। उसके बाद इधर जबकि जाहिर है जो एक वो कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला मिनी पाकिस्तान है, तो यहां से सीटें इंक्रीज होंगी तो पता है पढ़ा लिखा तबका है तो वो तो देगा ही, वो तो है खान का दाई, ठीक है ना। तो ये सारा तो हुआ यहाँ का पावर गेम। अब बात होती है किस पार्टी की बात कर रहे हो आप, किस लीडर की बात कर रहे हैं। गिलगित अपनी आंखों से देखा, और सियाचिन के बॉर्डर पे भी मैंने देखा है, ठीक है, वहां पे आमना अंसारी हमारी खड़ी हुई थी, वहां से लेके ये क्लिफ्टन या कराची का दूसरा, पाकिस्तान का जो दूसरा एंड है समंदर, इसकी बात कर रही हूं मैं, उधर भी मैंने काम किया, तो बीच के सारी बेल्ट्स पे मैं करके आई हूं। कोई नहीं है और पार्टी नामो निशान नहीं है सिवाय PTI का, इतनी वास्ट पार्टी। तो ये कराची में क्या हुआ लोकल बॉडी में? अब आप सुने लोकल बॉडी में क्या हुआ? बहुत शदीद रिगिंग हुई है, जो बात है नहीं हमारे फिर उसके बाद नहीं, आप देखें वैसे भी ये जो बल्दियाती के जो इलेक्शंस होते हैं ना, इनका जो मैकेनिज्म था वो एक अलग कॉन्सेप्ट था, और दूसरा ये भी है कि इसके अंदर ना वो वाला जो एक जनरल इलेक्शंस का जो सीन अब क्यों नहीं होने दे रहे, इसी वजह से होना तो अब हो जाने चाहिए ना। गवर्नमेंट इंटरिम बात ये है कि अब 5 साल हो गए ना पूरे, अक्टूबर में होंगे भाई, अभी कहां मतलब इसी साल होने ना, क्यों नहीं कर रहे। अच्छा फिर मुझे सवाल ले लेना, तो PTI की ख्वाहिश पर इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा, एक सवाल ले लें, होने चाहिए तब होंगे, वक्त पर टाइम। इस वक्त मुज़ाकरात का सिलसिला दोनों तरफ से जारी है, हुकूमती वफूद और आप लोगों के सीनियर अकाबरीन बैठ रहे हैं, दूसरा मरहला है, मुमकिन है कामयाबी हो, तो आप सरीना अदनान PTI को रिप्रेजेंट करते हुए कौम से माफी मांगे ना, तो ये पहले मुज़ाकरात कर लेते। नहीं देखें, इसमें कोई वो नहीं है पार्टी, ये कोई इल्हामी वो चीज नहीं होती है। आप चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं है। आप एक बात सुने, होता क्या है कि पार्टी के जो फैसले होते हैं और चीजें होती हैं, नहीं तो वो पार्टी पहले फैसला ले लेती ना बीबी। आपके ईमा पे थोड़ी होगा मंशा, तो कौन के ईमा पे होना चाहिए था ना, कौम इस अनसर्टेनिटी की वजह से सर्वाइव कर रही है। ऐसा कुछ देखे, अनसर्टेनिटी तो उस चीज से आई ना जो इस तरह इलीगली तौर पे रजीम को हटाया, चलने देते गवर्नमेंट, पाकिस्तान के तारीख के पहले वज़ीर आज़म बन गए इमरान खान के खिलाफ कानूनी तरीके से आपको निकाला, आईनी तौर पर आई है, आपके लोग बराबर फरोख्त हो गए, नहीं तो आपके लोग फरोख्त हुई है, आपके बिक गए ना बीबी लोग, क्यों बाजार लगा। आप मानते हैं ना इस चीज को कि क्यों करा गया, ये तो पुरानी आपकी इत्तेहादी थी, वो इधर आके बैठ गई। अरे बाबा, लोगों ने रियासत बचाई है, कराची खो दिया, MQM ने इसी वजह से कराची खो दिया, आपने हुकूमत खो दी, पास गए नहीं। देखिए, ये अवाम के हुकूक की जंग है, कोई पावर की लस्ट नहीं है PTI में, उन्हें खोना नहीं है, खोया उन्होंने, ज़ाहिर साजिश के आगे कोई क्या कर सकता है जब इस तरह की साजिशें इस उस पर हो। आज तो इन लोग का हाल है टकराव, अदलिया से ये लोग टकराव करते हैं, आइन को ये सैबोटाज कर रहे हैं, ये किस किस्म का वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां, मैं इनके टर्न में नहीं बोली, देर आदाब होते, इक़दार होते कुछ इन प्रोग्राम्स के, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके थ्रू बात हो, कॉन्वर्सेशन, ठीक है। उसके बाद जो है ना, सेकंड बात मैं ये करती हूँ कि देखें, खान साहब का जो वो था एक उसूल पसंद सियासतदान है वो, और जब अवाम को जो है वो पूरा का पूरा साथ उनके, इसी वजह से इलेक्शन से भाग रही है। आप आज आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, 1 साल हो गया इनकी हुकूमत को, तब अगर हुकूमत के साथ आप असेंबली में बैठ जाते, स्मूथली ये मामला चलता, तो मुमकिन है आज अवाम को रिलीफ मिल जाता। आप लोग रैलियां जलसे, अरे भाई इन्हें रिलीफ देना आता कब है, इन्हें जो आज आप क्यों बैठे, नूरा कुश्ती की आदत थी, आज मेरी कल तेरी बारी वाली बात, आपको भी तो बारी चाहिए ना, आवाम की फिक्र नहीं थी आपको,
کیوں نہیں ہے؟ تو عوام کی فکر ہوتی ہے آپ ایک سال پہلے بیٹھ جاتے ہیں. ورنہ کیا ہے مطلب یہاں پر تو آپ دیکھ لیں خان صاحب کو کوئی یہ تو نہیں تھا, انہوں نے عوام کی تکلیف میں ہی تو وہ اتنا آگے بڑھے, اتنی صحبت ہے انہوں نے جھیلی ہے. اب آپ کو میں بتاؤں جو آپ نے بات تو پھر آپ معذرت کریں کون سے کہ ہم نے ایک سال ضائع کیا. ارے کیوں بھائی, کیوں عوام کیا مطلب عوام کو شعور دینا, عوام کو بتانا, عوام کو جگانا, سڑکیں بلاک کرنا عوام کر رہی ہے. ملینیم پہ آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی کی وہ عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے جو لاکھوں کی تعداد میں آ گئے تھے, خان صاحب کی جو حکومت کو اڑایا گیا اس کے بعد سازش پارلیمنٹ سپریم فورم ہے, عوامی آپ کو کیا لگتا ہے عوام ہی تو ہمارے ساتھ ہے, یہی تو لوگ کو یہ مس جج کر آنے سے حکومتیں تبدیل نہیں ہوتی. جن لوگوں نے سازش کی نا وہ مس جج کر گئے کہ عوام اس طرح نکل آئے گی اور عوام ساتھ ہے. عوام تو خود یہ چاہ رہی تھی ہم عوام کے ہی اس پر چلتے ہیں اور عوام ہمیں شامل ہے, ہم عوام میں, ہم سے زیادہ عوامی تو کوئی پارٹی ہے نہیں. چلیں آگے آپ کا پوائنٹ شاہ صاحب, پہلے میں آپ سے آغاز کروں گا, کیا میسیج دیں گے آج لیبر ڈے کے حوالے سے ان تمام مزدور بھائیوں کو کہ جو تعمیر اور ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں؟ بالکل پاکستان کی بیک بون ہے ہمارے جتنی بھی لیبرز ہیں, اور شکر ہے کہ جمہوریت کے دور میں جو ہے وہ لیبر لاس کچھ تو عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں, اور یونینز جو ہیں وہ بااختیار ہوئی ہوئی ہیں, اور انڈسٹریز کے اندر باقاعدہ ان کا وجود پایا جاتا ہے جو کہ کافی عرصے بعد نظر آیا. ٹھیک ہے, اب جہاں تک بات ہے کہ ہمارے مزدوروں کو پیغام دینا, تو مزدوروں میں ہم خود مزدور ہیں اور ہم وہی سوچیں گے جو اپنے لیے سوچیں گے. نہیں, آپ نے بہت خوبصورت بات کی, مجھے بڑا اس نے اٹریکٹ کیا کہ آج کے دن کم از کم حکمران طبقہ اور بیوروکریٹ کہتے ہیں کہ آج آپ گھر بیٹھے اور یہ آپ کو وظیفہ دیا جا رہا ہے, آپ انجوائے کریں چھٹی. آج کے دن کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ مزدوروں کے دینا چاہیے تھا, لازمی جانا چاہیے تھا, حکومت کی جانب سے جانا چاہیے تھا. بہت بڑا اقدام ہوتا ہے, ان کے بچے خوش ہوتے ہیں, ان کے بچے خوش ہوتے ہیں. بالکل ساجد, انشاءاللہ 40,000 روپے جو سیلری ہے اب لیبر کی 25,000 سے 40,000 پر آج ہماری پارٹی میں بھی اور پرائم منسٹر صاحب تک بھی یہ باتیں پہنچ چکی ہیں. نہ کریں میں آپ باجوہ صاحب 8 گھنٹے نوکری پہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا آپ کی, ہوگا انشاءاللہ ہوگا, بالکل ہوگا. دیکھیں دیر پا ہوگا لیکن ہوگا. ابھی اس وقت جو ملک جس کرائسس میں ہے, جس طرح جو حالات ہیں ملک کے جو پیدا کر کے وہ صاحب گئے, وہ بھی آپ لوگوں کی وجہ سے ہماری چلتی حکومت کو کھڈا مار کے نکالا ہے, چلتی بھی اور کس طرح نکالا ہے, آئینی طریقے سے. عدم اعتماد آئی ہے, چلیں باہر. آپ نے کیا کیا 3.5 سال میں؟ کوئی لیبر کالونی بنائی ہے پی ٹی آئی نے؟ کوئی کسی کوئی لیبروں کو کہیں جابز دی ہیں کسی لیبر کو؟ کچھ بھی نہیں. خالی وہ یہ موبائل پر, انٹرنیٹ پر اور سوشل میڈیا پر انہوں نے سارا جو ہے نا وہ ملک کو جو ہے نا شہد اور دودھ کی ندیاں بہا دی. کیا کیا ہے پی ٹی آئی نے؟ 3.5 سال اقتدار میں رہی ہے, کوئی 2 مہینے اقتدار میں نہیں رہے. اور کس طرح رہی ہے؟ ساری اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی, ججز ان کے ساتھ تھے, اور یہ ان کا کہنا ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ تھی. ہم نہیں سمجھتے کہ جس کی ایک کال پہ لاکھوں لوگ آ جاتے ہیں. چھوڑے آپ دیکھتے جائیں. مطلب عوام کو بھی آپ نے کراچی کو لوکل باڈی میں دیکھ لیا, کس طرح ریجیکٹ کیا انہوں نے, کس طرح انہوں نے وہ جو نصر ٹاور تھا کیا تھا وہ جو اس کو جب گرایا جا رہا تھا, ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے 14 ایم این ایس تھے کراچی میں, 24 ایم پی ایس تھے. کسی نے آواز اٹھائی تھی؟ صحیح. چلے کیا میسیج دیں گے؟ میں تو یہ میسیج دوں گا کہ آج لیبر ڈے ہے, کہ گورنمنٹ نے جو آج آگے جا کے انشاءاللہ جو کرنے جا رہی ہے 40,000 روپے سیلری, ان کا بالکل حق بنتا ہے. اور لیبر سے ہی ہم سب لیبر ہیں. بڑی اچھی بات کی صاحب کہ مزدوروں کا سب سے زیادہ حق ہے. ہم لوگ لیبر ڈے تو مناتے ہیں لیکن لیبر کو نہیں دیکھتے. یہ بالکل ایک المیہ ہے, اپر کلاس کا المیہ ہے, انہیں کیا جانے لیبر کا, لیکن دیکھنا چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے. بی بی آپ کیا میسیج دینا چاہیے؟ میں تو یہ بات کروں گی کہ سب سے زیادہ تو جو اندرون سندھ میں جو بیگاری کروائی جا رہی ہے, جو تہخانوں میں غلام بھرے ہوئے ہیں, ان کو بچوں کو لیبرز کے اسکولوں میں نہیں پڑھنے دیا جاتا, انہیں حارم کمین بنا دیا گیا. اور کتنے ہی آپ دیکھیے گا پارلیمنٹیرینز بھی انوالو ہیں اس کے اندر. اس کو بند کریں سب سے پہلے تو. بھٹے کے اوپر جو چائلڈ لیبر کرائی جا رہی ہے, آپ دیکھیں کتنے سٹیکس نکلیں گے جو گورنمنٹ میں لوگ موجود ہیں اس وقت, موجودہ حکومت میں, وفاق کے بھی اور یہاں بھی, پنجاب میں بھی یہی حال ہے اور یہاں پہ بھی یہی حال ان لوگوں نے کیا ہوا ہے. پہلے تو اپنا محاسبہ کرے نا, ایسا نہیں ہے نا, جا کے دیکھیں. پہلی بات جو سچ بات کریں, اب ایسے نہ ہو کہ کتابی باتیں نہیں کرنی. دوسری بات میں مذمت کرتی ہوں جو انہوں نے لفظ یوز کیا ہے, انتہائی غلط. میں اس کو تو ریپیٹ نہیں کروں گی کہ ایسے کر کے نکالا.
یہ نوٹوں کے بل پہ خرید و فروخت کر کے یہ اب سب ختم ہونے والا ہے. اب آشکار ہو جاتا ہے نا, اب تو سوشل میڈیا وہی بات ہے, یہ ایک ایسا جن ہے جو ان کے بوتل کے قابو میں نہیں آ رہا. سچ جو ہے وہ ایک گھر سے سیکنڈوں میں دوسری جگہ چھت پہ چڑھ کے بول رہا ہے سر, بالکل نا. اور نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ اس کو زیادہ پروموٹ کر رہا ہے. یہ خلق خدا کی کہاں آواز دبا سکیں گے؟ پہلی کوشش تو بہت کی انہوں نے, کتنے تو صحافی ہیں جن کے منہ کو بند کیا گیا, وہ بھی بیچارے اب مزدور, ان کے بھی حق میں آواز اٹھائی جائے, ٹھیک ہے نا. کتنے چینلز پہ قدغن لگائی گئی ہے, وہ بھی بیچارے ہیں. دوسری بات یہ جو بات کی جائے, میں کہتی ہوں وہ صحت کارڈ جیسی چیزیں کہتے کرا کیا بھائی, صحت کارڈ کیوں دھول جھونک رہے ہیں عوام کی آنکھوں میں؟ جو کرے اس کو مانے کیا ہے, انہوں نے ٹھیک کرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو صحت کارڈ میں ادھر مزدور تھا ادھر ملینر آپ کو اسی وارڈ میں ملے گا, اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. پہلے سے پہلے تھا ایسا کانسیپٹ نہیں, ٹھیک ہے نا. اگر حکومت رہنے دیتے تو یہ ایسا شاندار اور چیزیں سامنے آتی جو آئی ہیں. کامیاب جوان کے اندر مزدور کے بیٹے کو بھی وہی حق تھا, صرف اس کو کرائٹیریا پورا کرنا تھا, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد یہ نہیں تھا کہ کتنی گورنمنٹ آفیسرز نے ان کے جو انکم سپورٹ پروگرام تھا اس میں سے کٹ آف کیا ہے ہم نے, جتنی گورنمنٹ کی آفیسرز جو ان کی تھی پیپلز پارٹی کی, ان کو عورتوں کو نکالا ہے. میں وہ ورڈ نہیں یوز کروں گی کہ یہ اس طرح کرا ہے, مگر ان کو طریقے سے آف کیا ہے وہاں سے. بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے, آپ کیوں مزدوروں کے حق پہ ڈاکہ مار رہے ہو, ٹھیک ہے نا, عورتوں کے. دوسری بات یہ دیکھیں, امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. آورز کی بالکل ریسٹرکشن, یہ جو پیسے نہیں ملتے اس وقت گھروں میں انڈر ایج خواتین بچیاں جو ہیں ان کو رکھ لیا جاتا ہے ملازمت پر, ٹھیک ہے. ایک نظام بننا چاہیے, کوئی رجسٹریشن ڈیجیٹل کرے نا ہر چیز کو. یہی اس پہ یہ لوگ بھاگتے ہیں, کیوں؟ کیونکہ ڈیجیٹل کریں گے نا تو سب کچھ, سب سے زیادہ جو ہے پڑھائی تعلیم کا آتا ہے جیکب آباد کے بچوں کو, عمر کوٹ کے بچوں کو. ان کے بچے سی ایس ایس یا اس میں کیوں نہیں جا پاتے, کیوں نہیں وہ اپیئر؟ کیونکہ ان کو تو مزدوریوں پہ لگایا ہوا ہے. مزدور کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں ہے. پسند آ جاتی ہے, کوئی کسان اپنے ہاری کی بچیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں, وہ خاندان جو کیا تھا وہ سب انہی کے یہ سرپرستیاں ہیں, سرپرستی ہیں, بڑے ناموں کو بچا دیتے ہیں. آج رباب دوڑ رہی ہے ادھر سے ادھر اپنے حق کے لیے, ٹھیک ہے. کہ ایک تو ایم پی ہے جس نے قتل کیا ملیر, سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اس کو پروٹوکول ملا یہاں سے وہاں تک, اس کو خان صاحب کی حکومت گرانے کے لیے پروٹوکول میں بلوایا بھی گیا, جو ملک چھوڑ کے بھاگا تھا, اور اس کو لے جا کے ووٹ ڈلوایا گیا ہے. کیا یہ سب ہماری آنکھیں نہیں دیکھ رہی؟ یہ ظلم نہیں دیکھ رہی؟ اب بچہ بچہ دیکھ رہا ہے. اور ہم تو بتائیں گے, ہمیں اپنی جان کا بھی ڈر نہیں ہے, ہم وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ, اور ہمیں کوئی وہ نہیں ہے ایکسپیکٹیشن, ہم کسی غرض سے نہیں بیٹھے ہوئے ڈر, ٹھیک ہے. یہ سب رکنا ضروری ہے. آگے آپ کا پوائنٹ اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجیے, ملاقات ہوئی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.